एक मां ने 3 बच्चों का बेदर्दी से बेसिफाकी से कत्ल कर दिया। ये कत्ल क्यों हुआ? 1.5 साल की बच्ची का गला काटा गया जी। तो उस बच्ची की चीख तो गली तक भी नहीं आई। मैंने बेटे के साथ में छुपन छुपाई खेलते हुए उसको ले गई साइड पे और उसको भी मैंने ज़िबा कर। फिर इसी तरह उसने बड़ी बेटी को भी ज़िबा किया, लेकिन वो इस नहज तक क्यों पहुंची और वो 3 बच्चे जिनको ज़िबा किया गया उनको जंग में ही सुपुर्द खाक किया गया। अब वहां पर एक पीर है जिसका रमजान जो है वो मुरीद है। रिदा और रमजान ये दोनों भी जंग से बिलोंग करते हैं कि उस पीर ने उसके खावंद को कहा कि रिदा को मेरे पास भिजवा दो 2 दिन के लिए जंग में। उसके बाद तीसरे दिन में उसी को एक प्राइज बॉन्ड का नंबर दूंगा और वो आपका नंबर लग जाएगा तो तुम करोड़पति बन जाओगे। पीर साहब कह रहे हैं तो चली जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की यहाँ से जंग गई तो उसी पीर ने रमजान को ये कह दिया उसकी वालदा के बहनों के सामने कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। लेकिन उस जाहिल आदमी ने उसने अपनी बीवी को ये कहना शुरू कर दिया कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं, और मुझे तो ये भी यकीन हो गया कि बाकी बच्चे भी दोनों मेरे नहीं है। कहता था कि नाजायज ताल्लुकात के लिए उसको फोर्स करता था, लेकिन फिर भी कत्ल करते हुए भी वो इतनी कॉन्फिडेंट थी। और फिर उसको ये ताने मेने भी दिए जा रहे हैं कि बच्चे साढ़े है ही नहीं, ऐ साडा खानदान ही नहीं, झंग दे किसी बंदे दे नहीं। लेकिन फिर चचा नहीं बताया कि हमारी भाभी जो है ये शहरियार से भी राब्ते में है, तो जरा शहरियार से भी पूछो और भाभी से भी पूछें। और रिदा से वो शादी भी करना चाहता तो रिदा भी करना चाहती। बच्चे मेरे नहीं है ये कहा जा रहा है, बेटा बिल्कुल है ही नहीं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि जी खावंद को, ननंद को, सास को सबको पता है कि जी इसका एक दोस्त है। सास ने फिर यही कहा लै जा बच्चे सानी चाहिए साडे है ही नहीं, ना है साडी नस्ल है, ए झंग दे किसी बंदे दे नहीं। शैतान पूरा इतना गालिब आ चुका था इस पे, जुर्म तो इसी ने किया ना, शैतान को तो नहीं सजा मिलेगी। लेकिन डीएजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा उन्होंने एक खूबसूरत बात की वहाँ पे, यहाँ तो ये बच्चे इसके नहीं है, यहाँ ये मां नहीं हो सकती। एक छोटा सा फ्लैट है जिसकी कोई खिड़की भी नहीं और ताला वो कहती है मैं खुद लगा के गई हूँ और खुद ही आके खोला है। बाबा जी ने रमजान के जहन में डाल दिया कि बच्चा तेरा नहीं। अब लड़की चाहे मैट्रिक पास है, FA पास है, उसको ये पता था कि DNA करवा लो, अपने खामद को भी कत्ल करने लगी। तो खुद को क्यों नहीं मारा? अपने आप को इसलिए नहीं मारा कि मेरे बच्चे जो है ना वो तबाह हो जाएंगे। लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने जैली पीरों के पास नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम, एक डिजिटल पॉडकास्ट में मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंचार्ज क्राइम सेल एक न्यूज़ शराज निसार साहब। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों लाहौर के इलाके इचरा में एक दिलखराश वाक़या पेश आता है। एक मां ने 3 बच्चों का बेदर्दी से बेसिफाकी से कत्ल कर दिया। ये कत्ल क्यों हुआ, इसके पीछे की वजूहात क्या हैं, शौहर कहाँ था और घर के बाकी घर वाले कहाँ पर मौजूद थे जब ये कत्ल किया गया। 3 मासूम बच्चों का बेदर्दी से कत्ल किया गया, गला काटा गया, उनके गले पर छुरी फेरी गई। माँ के जहन में ऐसे क्या सवालात थे या ऐसी क्या सिचुएशन में वो उस वक्त मुब्तला थी कि उसने ये इंतहाई कदम उठाया, और इसके पीछे मज़ीद क्या हक़ाइक़ हैं ये हम जानेंगे शराज निसार साहब से, जो जब ये वाक़या हुआ और उस वक्त वहाँ पर वो सबसे पहले मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू किंजा। सर, ये जो एक दिल खराश वाक़या पिछले दिनों लाहौर में पेश आया, एक माँ ने 3 बच्चों का कत्ल किया, ये इंतहाई कदम उसकी जानिब से क्यों उठाया गया, क्या हक़ाइक़ हैं इसके पीछे और क्या मज़ीद डिटेल्स इस हवाले से आपके पास मौजूद है, बताइए। किंजा, सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी सूरत, किसी भी हालात के पेश नज़र इस खातून को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि इसने इतने संगीन हालात की वजह से अपने 3 बच्चों को गले काट दिए। लेकिन वो इस नहज तक क्यों पहुंची, हम आज अपने नाजरीन को एक ऐसे हकायक बताएंगे कि एक आमिल है जैली पीर जंग का। अब ये दोनों फैमिलीज जो हैं, रिदा और रमज़ान, ये दोनों भी जंग से बिलोंग करते हैं और वो 3 बच्चे जिनको ज़िबा किया गया उनको जंग में ही सुपुर्द खाक किया गया। अब वहाँ पर एक पीर है जिसका रमज़ान जो है वो मुरीद है। अच्छा। और हमारे मुआशरे में आज से नहीं, ये बड़ी देर से जो है ये इस तरह के जो जैली पीर हैं वो तबाही फैला रहे हैं। हम तफसील से नाज़रीन को बताएंगे। उस पीर ने अपने इस मुरीद को कहा कि तुम वहाँ पे चौकीदारा करते हो लाहौर इचरा में मार्बल की दुकान पे, तो अगर मैं तुम्हें एक प्राइस बॉन्ड दे दूं, नंबर बता दूं और तुम वो जाके खरीद लो तो तुम करोड़पति बन जाओगे। अब वो जो पीर है जंग के इलाके में, वो रमज़ान की पूरी फैमिली जो है वो उसकी मुरीद है। अच्छा। और उनका कॉन्सेप्ट ये है कि पीर साहब ने जो भी कह दिया है हमने वही करना है। अब जो लड़की है रिदा, वो 3rd ईयर की स्टूडेंट रही है
اور بہت جاب بھی کرتی رہی ہے کئی جگہوں پہ, وہ حالات ایسے بنے کہ وہ گریجویشن نہ کر سکی. میں پھر اپنی بات کو دہرانے لگا ہوں کہ ہم اسے جسٹیفائی نہیں کریں گے, اسے سخت ترین سزا ملنی چاہیے. بالکل. لیکن اب اسی پیر نے اس رمضان کو کہا, یہ ساری باتیں ردا نے ڈیورنگ انویسٹیگیشن اعلیٰ پولیس افسران کو بتائی ہیں کہ اس پیر نے اس کے خاوند کو کہا کہ ردا کو میرے پاس بھجوا دو 2 دن کے لیے جنگ میں. اس کے بعد تیسرے دن میں اسی کو ایک پرائز بانڈ کا نمبر دوں گا اور وہ آپ کا نمبر لگ جائے گا. تو رمضان جیسا جاہل آدمی اپنی بیوی کو کنوینس کرنا شروع ہو گیا کہ آپ پیر صاحب کہہ رہے ہیں تو چلی جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. لڑکی یہاں سے جنگ گئی, لیکن وہاں سے اپنی والدہ کے گھر چلی گئی. جب اس کو یہ سمجھ آئی کہ پیر جو ہے وہ کس نیت سے مجھے بلا رہا ہے, تو وہ پھر اپنی والدہ کے گھر چلی گئی. یہ اس کے شوہر کی اس کے ساتھ پہلی لڑائی تھی. اس کے بعد جب اس ردا کے گھر بیٹا پیدا ہوا, دوسرا جو بیٹا ہے, ایک سب سے چھوٹی بیٹی ہے 1.5 سال کی اور درمیان میں ایک بیٹا ہے. جب وہ بیٹا پیدا ہوا کچھ سال پہلے, تو اسی پیر نے رمضان کو یہ کہہ دیا اس کی والدہ کے بہنوں کے سامنے کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے. اب آج اتنا جدید دور ہے, تو رمضان میں اگر ہاف این آئی بھی سینس ہوتی تو اگر اس کو کوئی شبہ تھا تو وہ ڈی این اے کروا سکتا تھا. لیکن اس جاہل آدمی نے اس نے اپنی بیوی کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں. اور مجھے تو یہ بھی یقین ہو گیا کہ باقی بچے بھی دونوں میرے نہیں ہیں. یہ کچھ سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اور لڑائی بھی تبھی سے شروع ہوئی. لڑائی تب سے ان کی شروع ہو گئی. اس کے بعد بھی وہ لڑکی ردا فاطمہ جو ہے وہ اس کے ساتھ لاہور ایک فلیٹ ہے وہاں پہ, جو رمضان کی والدہ کو کسی نے طرز کھا کے دیا ہوا ہے, جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے. وہاں پہ اس کے ساتھ گزارا بھی کرتی رہی. اب جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس سے ایک رات پہلے بھی اس کی ساس نے اسی بات پہ لڑائی کی کہ بچے ساڈے نہیں, یہ لے جا جتھے مرضی, سانو پیر صاحب نے کہتا منڈا تے ساڈا ہے ہی نہیں. تو اس بات پہ اس کا جھگڑا ہوتا رہا. تو اسی رمضان نے یہ پولیس افسران جو موقع پر پہنچے ہیں, ڈی ایچ انویسٹیگیشن ذیشان رضا نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے ایک نیوز سے بات کرتے ہوئے کہ اس رات بھی اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو گیا اور اس کو ڈرپ لگی. یہ وقوع سے 1 دن پہلے جب اس کی ساس اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بچے ہمارے نہیں ہیں, اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ڈی این اے کروا لیں. اور یہ ڈی این اے کا سلسلہ 4 سال سے چل رہا ہے, جب سے اس کو یہ تانے دیے جا رہے ہیں کہ یہ بچے ہمارے نہیں, اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کروا لیں, لیکن نہیں ہوا. اس کے بعد وہ ڈبل مائنڈڈ تھی. جس طرح شہریار جس کو سی سی ڈی نے جنگ سے حراست میں لیا ہے, وہ اس کے ساتھ رابطے میں تھا ردا کے, اور ردا سے وہ شادی بھی کرنا چاہتا تھا, اور ردا بھی کرنا چاہتی تھی کہ میں اپنے خاوند سے طلاق لوں گی. اب ردا نے یہ بھی بتایا کہ پہلے اس نے پلان کیا کہ وہ خودکشی کر لے, پھر اس کا دوسرا پلان یہ تھا کہ خاوند کو قتل کر دے, پھر اس کا تیسرا پلان یہ بچوں کا بنا کہ اگر خاوند کو قتل کیا اور میں چلی گئی تو بچے میرے خراب ہو جائیں گے, اور ساس جو ہے وہ تو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے. پھر ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ اسی رمضان نے یہ ردا نے الزام لگایا اپنے خاوند پہ پولیس افسران کے سامنے کہ وہ اس کو یہ کہتا تھا کہ اچرا کے گردنوا میں کچھ لوگ ایسے ہیں, باثر ہیں, پیسے والے ہیں, آپ ان کو اپنے جال میں پھنساؤ. ردا کو کہتا تھا اپنی وائف کو کہ ان کے ساتھ آپ انڈرسٹینڈنگ کرو, وہ بہت پیسے والے لوگ ہیں. ردا نے ڈیورنگ انویسٹیگیشن یہ بتایا کہ جب بچے میرے نہیں ہیں یہ کہا جا رہا ہے, بیٹا بالکل ہے ہی نہیں, شہریار پہ الزام لگایا جا رہا تھا, اور بہت سے الزام لگائے گئے, یہ سارے اس پیر کی وجہ سے ہیں. اچھا, شہریار جو کہ ردا کا بوائے فرینڈ تھا, اس کا علم اس کے گھر میں تھا, اس کے خاوند کو علم تھا, اس کے خاوند کو بھی پتا تھا, اس کی ماں کو بھی پتا تھا, لیکن ان کو یہ پتا تھا. دیکھیں ہم آج اس لیے سفر کر رہے ہیں اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں. یہ کون سا کانسیپٹ ہے کہ جی خاوند کو, ننند کو, ساس کو, سب کو پتا ہے کہ جی اس کا ایک دوست ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایسا ایک ہمارے معاشرے میں پہلے ہوتا تھا, ایسا نہیں ہوتا تھا. ردا نے جب یہ پلان کر لیا, پھر اس نے وہ چھری خریدی جو اس کے گھر میں پڑی تھی. یہ اس نے بتایا ہے کہ پچھلے
8 दिनों से वो कश्मकश में थी कि वो क्या करे, अपने आप को मारे, खामद को कत्ल करे या बच्चों को कत्ल करे। लेकिन जब लास्ट नाइट, उस वकूआ से पहली जो रात थी, सास ने फिर यही कहा, लै जा बच्चे, सान नहीं चाहिए, साडे है ही नहीं, ना है साडी नस्ल है, ए झंग दे किसी बंदे दे ने। जब सर इतना एक्सट्रीम मामला था तो रिदा की तरफ से डिवोर्स क्यों नहीं ली गई, या जब शौहर को पता था कि रिदा का एक बॉयफ्रेंड है या उसका कोई दोस्त है तो उसके शौहर की जानिब से क्यों डिवोर्स नहीं दी गई और साथ ही क्यों रखा जब उस पर इतने संगीन इल्जामात भी लगाए गए? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जो शौहर खुद कह रहा है कि इचरा के बाद सरफराज जो है पैसे वाले, उनके साथ सेटिंग करो, तो उसको शहरियार से क्या प्रॉब्लम थी? शहरियार की जो CDR निकाली गई है, 700 के करीब कॉल्स हैं उसकी 45 दिनों में रिदा के साथ। वो राब्ते में ज़रूर था और एक दिन में 20-20 कॉल्स भी हुई, लेकिन उसका ये कहना है, जो उसने इब्तदाई बयान दिया है, कि मेरा इस कत्ल से ना कोई ताल्लुक है, ना प्लानिंग में शामिल था, ना मुझे पता था कि रिदा ये करने वाली है। हाँ, ये ज़रूर था कि वो इससे तलाक लेकर मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं भी चाहता था, लेकिन अब वो बच्चों के साथ रिदा को कबूल नहीं करना चाहता था कि बच्चे अपने बाप के पास छोड़ के आओ। अब ये सारी बातें हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम रिदा को जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको तो सजा मिलनी चाहिए। और CCD को खासकर जो तफ्तीश दी गई है, तो रिजा को यकीनन उसको सजा मिलेगी और बड़ी खौफनाक सजा होगी उसकी। जी बिल्कुल, तफ्तीश की जा रही है उससे। अभी हम वापस आते हैं उस पीर की तरफ जी। किंजा, अगर आज हम बरतानिया में होते तो वो पीर भी गिरफ्तार हो चुका होता, बिल्कुल। रमज़ान भी गिरफ्तार होता, कि अगर रमज़ान ने उसको कहा कि पीर के पास चली जाओ और उससे प्राइस बॉन्ड का नंबर ले आओ, 3 दिन बाद, या पीर कह रहा है कि जी ये बेटा जो है रमज़ान का नहीं है, और ये मान रहे हैं, तो हमारे मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा हुआ है ज़्यादा, वो इन जैली पीरों की वजह से। अल्लामा इकबाल, जिन्हें पूरी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह कह रही है, शायर मशरिक, उन पे 38 फतवे लगा दिए इस तरह के जैली पीरों ने। तो वो पीर अभी तो अपने घर से गायब है जब उसको पता चला कि ये वाकया हो चुका है जी। लेकिन पुलिस अफसरान का ये भी कहना है कि उसे भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा और इस बात की तस्दीक की जाएगी। रमज़ान से भी पूछा गया तो इस बात की तस्दीक हुई है कि उस पीर ने ये कहा था जी कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो मैं भी उसकी बात पे लग गया, लेकिन DNA नहीं करवाया। अभी जो रिदा है, जो CCD उससे तफ्तीश कर रही है, उसने इस बात का इंकशाफ किया है कि जिस दिन उसने कत्ल किया तीनों बच्चों को, वो पहले 40 रुपए थे उसके पास सिर्फ, वो जाके 2 पराठे लेकर आई, अपने 2 बच्चों को आधा आधा पराठा खिलाया और 1 रख दिया। अच्छा। उस वक्त तक भी वो डबल माइंडेड थी कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर अचानक उसने वो ये पराठे फैसला में किया। भी कुछ मिलाया था उसने? उसने ये नहीं बताया, अब ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो उसमें पता चलेगा। लेकिन किंजा, जब 1.5 साल की बच्ची का गला काटा गया जी। तो उस बच्ची की चीख तो गली तक भी नहीं आएगी, और सारे अंडर 6 बच्चे हैं तीनों ही। तो दूसरे के साथ उसने ये बताया कि मैंने बेटे के साथ मैं छुपन छुपाई खेलते हुए उसको ले गई साइड पे और उसको भी मैंने ज़िबा कर दिया। फिर इसी तरह उसने बड़ी बेटी को भी ज़िबा किया। उसके बाद अपने ही वो खून आलूद कपड़े जो हैं वो वहाँ पे उसने धोए। वो इतनी कॉन्फिडेंट रही। देखें, यहाँ बिल्कुल ये कहा जा रहा है और ऐसा होना चाहिए कि रिदा को किसी सूरत माफ़ नहीं करना चाहिए, उसको सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन किंजा, दीगर ममालिक में जैसे चाइना में 327 रिसर्च सेंटर हैं जी। और वहाँ पर ये देखा जाता है कि किसने जो बड़ा जुर्म किया है, इसकी वजह क्या है, कॉज क्या है। फिर वो उस पर बाकायदा एक थीसिस लिखते हैं कि कोई आइंदा इस तरह का वाकया ना हो। तो ये जो पीर साहब ने काम डाला कि बच्चा ही तेरा नहीं, तो पीर साहब को भी गिरफ्तार करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि तुसी बाबा जी केड़ा दम पड़ के DNA कर लिया सी। अगर 4 साल से ज़हनी दबाव का भी शिकार थी, शौहर उस पर ज़हनी दबाव डाल रहा था, कहता था कि नाजायज़ ताल्लुकात के लिए उसको फोर्स करता था, लेकिन फिर भी कत्ल करते हुए भी वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि कत्ल करने के बाद एक तो खेल रही है बच्चों के साथ और फिर अपने कपड़े धो रही है और फिर उसके बाद वो बाहर चली जाती है अपने शौहर के साथ। बिल्कुल किंजा, जब उसने तीनों बच्चों को कत्ल किया, अपने कपड़े उसने चेंज कर लिए, फिर उसके बाद वो खुद ताला लगाकर बाहर गई और बाहर से जाकर उसने शौहर को बताया
کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, چونکہ شوہر کو پتا تھا کہ رات کو بھی اس کو ڈرپ لگی ہے تو مجھے ہاسپٹل لے کے چلو. واپس پھر وہ اپنے خاوند کے ساتھ جب گھر پہنچی ہے تو پھر اس نے وہ ڈرامہ کیا, لیکن وہاں پہ پولیس پہنچ چکی تھی. اب پولیس کو وہاں پر ڈی ایس پی اچرا قمبر عباس, ڈی ایچ انویسٹیگیشن ذیشان رضا, ہم ایک نیوز کی ٹیم بھی ڈی ایچ انویسٹیگیشن سے پہلے وہاں پہ پہنچ گئی تھی. تو وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ یہ اتنی کانفیڈنٹ تھی, شیطان پورا اتنا غالب آ چکا تھا اس پہ, جرم تو اسی نے کیا نا, شیطان کو تو نہیں سزا ملے گی. بالکل. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی میں نے ایک چابی اس کے چچا کے پاس ہے, ایک چابی اس کی دادی کے پاس ہے, یعنی وہ خود لقمہ دے رہی تھی پولیس کو. چچا کو بھی حراست میں لے لیا گیا. لیکن ڈی ایچ انویسٹیگیشن ذیشان رضا, انہوں نے ایک بہت ہی انویسٹیگیشن پہلو سے خوبصورت بات کی وہاں پہ کہ یہاں تو یہ بچے اس کے نہیں ہیں, یہاں یہ ماں نہیں ہو سکتی. کہ جس طرح سے 3 بچے ذبح ہوئے ہیں, نہ تو اس کے چہرے کے تاثرات ایسے ہیں, خود کیا ہو کسی نے کیا ہو تو پھر بھی بچوں کو مارنے کے بعد وہ تاثرات نظر آ جاتے ہیں. تو یہ جتنی کانفیڈنٹ ہے, تو ڈی اے جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا نے ڈی ایس پی اور ایس پی کو کہا, اور پھر وہاں پر جب ایس ایس پی آپریشن توقیر نہیں پہنچے ہیں تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ قتل جو ہے وہ اسی خاتون اور فیملی کے درمیان ہے. تو ایک نیوز نے بھی اسی طرح جو اپنی سب سے پہلی خبر بریک کی, اس میں یہی کہا ہم نے کہ قتل جو ہے وہ فیملی کے اندر ہے. ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے جس کی کوئی کھڑکی بھی نہیں, اور تالا وہ کہتی ہے میں خود لگا کے گئی ہوں اور خود ہی آ کے کھولا ہے. تو وہ ثابت ہو چکا تھا کہ یہی قاتلہ جو ہے وہ ماں ہے. اچھا سر, ایک کمرے کا فلیٹ ہے, اس بلڈنگ میں اور بھی فلیٹس موجود ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ رہتے ہیں. تو جب یہ واقعہ پیش آیا, جب وہ اپنے بچوں کو قتل کر رہی تھی, تو کیا ساتھ جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو کوئی ڈاؤٹ ہو, یا پہلے سے لڑائیاں ہوتی تھیں ان کی؟ ہم نے خبر بھی یہ بریک کی, جو آس پاس کے ہمسائے تھے انہوں نے کہا کہ ان کی آئے روز لڑائیاں رہتی تھی, جیسے ابھی آپ نے بھی بولا. کنزا لڑائیاں ان کی صرف یہی چل رہی تھی لڑائی. ایک لڑائی یہ تھی کہ اب اس نے یہ پولیس کو یہ بھی بتایا کہ میں نے جو اپنی 1.5 سالہ بچی کو قتل کرنے سے پہلے جو اس کا فیڈر وہاں پہ موجود تھا, وہ خالی بغیر دودھ کے فیڈر اس کے منہ میں ڈال دیا کہ شاید یہ خالی فیڈر کے ساتھ سو جائے. لیکن اب یہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے, ایکٹنگ کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے, لیکن غربت تھی اس گھر میں, اور اس غربت کی وجہ سے ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو, کہ ہم ان کا بھی رزق آپ کو دیتے ہیں اور آپ کا بھی دیتے ہیں. لیکن یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے, اور خاص کر یہ جو جیلی پیر ہیں اس طرح کے جو لوگوں کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں کہ ایڈیشنل آئی جی ذوالفقار چیمہ بھی ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. وہ انہوں نے ایک کانسٹیبل اللہ دتا کو کرپشن کی بنیاد پہ پہلے معطل کیا, پھر برخاست کر دیا. کنزا وہی کانسٹیبل اللہ دتا مارگلہ کی پہاڑیوں میں جا کے تو اس نے وہاں پہ ایک اپنا آستانہ بنا لیا. اب وہ ذوالفقار چیمہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ان کا ایک دوست بیوروکریٹ جو ان کو کہتا ہے کہ سر مارگلہ دیاں پہاڑیاں جی کہ بابا جی نے بڑی کرامات والے نے تے انہوں نے کول ایک چکر لائی. ذوالفقار چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے اس دوست کے مجبور کرنے پہ جب مارگلہ کی پہاڑیوں میں پہنچا تو میں نے اس کو کانسٹیبل کو پہچاننا شروع کر دیا, اور میرے منہ سے برجستہ نکلا کہ دتو اس کا نام اللہ دتا تھا. اچھا. تو اس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ ذوالفقار چیمہ صاحب میری ایتھے چنگی پلی روزی لگی, تہاڈی مہربانی, ایتھے نہ کسی نہ گل کرنا. تو ذوالفقار چیمہ صاحب نے پھر ایک لاہور کے بڑے اخبار میں اس کا کالم لکھ دیا کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں, اور وہاں پر کئی اعلیٰ بیوروکریٹ, ایک وفاقی وزیر سابق وہ اس کانسٹیبل کے آستانے میں بیٹھا ہوا تھا جو کرپشن کی بنیاد پہ معطل ہوا تھا. تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ میں شارق سے قریب ہوں, ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے ایک بار پکارو میں آپ کو 100 بار. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈیں, بابا جی دے ذمہ لا دیے, بابا جی تسی کرنا ہے جو کرنا ہے, اور پھر بابا جی نہیں کیتا. بابا جی نے رمضان کے ذہن میں ڈال دیا کہ بچہ تیرا نہیں. اب لڑکی چاہے میٹرک پاس ہے, ایف اے پاس ہے,
اس کو یہ پتا تھا کہ ڈی این اے کروا لو جی لیکن نہیں ہوا. تو یہ بھی ایک پہلو ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اس نے جو کیا اس کو تو سزا ملنی چاہیے. لیکن ایک گھر میں غربت ہے, اور اتنی غربت ہے کہ جو چھوٹی بچی 1.5 سال کی ہے اس کے پاس دودھ نہیں ہے, اور پھر اس کو یہ تانے مینے بھی دیے جا رہے ہیں کہ بچے ساڈے ہے ہی نہیں, اے ساڈا خاندان ہی نہیں, اے جھنگ دے کسے بندے دے نے. تو پھر اس عورت نے یہ بتایا کہ میں پہلے خودکشی کرنے لگی تھی, اپنے خامند کو بھی قتل کرنے لگی تو تھی. خود کو کیوں نہیں مارا؟ خود کو یہ تو اب اس سے پوچھنا چاہیے, پوچھیں گے دوبارہ کہ خود کو کیوں نہیں مارا. پھر اس نے یہ کہا ڈی ایج انویسٹیگیشن کو کہ میں نے اپنے آپ کو اس لیے نہیں مارا کہ میرے بچے جو ہے نا وہ تباہ ہو جائیں گے. اگر ایک خامد اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کرپشن کرو, آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات بناؤ, میرے پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ, تو وہ اس نے سوچا میری 2 بیٹیاں ایک بیٹا ہے, یہ ان کو بھی خراب کر دے گا. لیکن یہ بات بھی جسٹیفائی نہیں ہے کہ ان کو قتل کر دو. اچھا سر, جب یہ واقعہ ہوا تو پہلے آپ وہاں پر موجود تھے, پہلے بچوں کے چچا کو گرفتار کیا گیا تھا. تو جب یہ واقعہ ہوا بچوں کا چچا کہاں پہ تھے اور ان کی دادی بھی ساتھ رہتی تھی, تو وہ کہاں پر تھے؟ ہاں کنزا یہ اس کا جو پلان کا حصہ تھا, اس نے جو نیا ایک لاک تالا جو لیا اس کی 3 چابیاں تھیں. ایک اس نے دادی کو دے دی, ایک چچا کو دے دی خود. اور بعد میں جب پولیس پہنچی ہے تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کی ایک چابی اس تالے کی چچا کے پاس ہے, ایک دادی کے پاس ہے. چچا نے مار دیا ہے, دادی نے مار دیا ہے. تو پولیس نے فوری چچا کو حراست میں لے لیا. ہم وہاں پہ موجود تھے, ہم نے رپورٹ بھی کی کہ چچا کو حراست میں لے لیا گیا. لیکن پھر چچا نہیں بتایا شہریار کے بارے کہ ہماری بھابھی جو ہیں یہ شہریار سے بھی رابطے میں ہیں, تو ذرا شہریار سے بھی پوچھیں اور بھابھی سے بھی پوچھیں. پھر انہوں نے جب ڈی ایج انویسٹیگیشن ذیشان رضا موقع پر پہنچے ہیں تو انہوں نے پھر چاروں کو, میاں بیوی, دادی اور چچا, ان سب کو ڈیٹین کیا. اور جب ان میاں بیوی کو الگ کیا, الگ کر کے تفتیش کی, تو الگ الگ کہانی پھر وہ سامنے آئی. بریک ہو گئی. جب 4 کہانیاں سامنے آئیں تو پھر اس نے خود بتا دیا کہ میں نے خود ان 3 بچوں کو مارا ہے اور ذبح کیا. ایک اس کے گھر کی چھری تھی, ایک چند روز پہلے وہ بازار سے لے کر آئی تھی. وہ دونوں پہ جو اس کے فنگر پرنٹ ہیں وہ بھی آ چکے ہیں. اور یہ ڈی ایج انویسٹیگیشن نے اور باقی جو پولیس افسران تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے باقاعدہ ایک ایسا مقدمہ بنایا ہے کہ اس کو عدالت کے ذریعے کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور سخت ترین اس کو سزا دلوائیں گے. اور سر یہ پلاننگ تو کافی دیر سے کی جا رہی تھی, کیونکہ آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ ایک چھری وہ باہر سے لے کر آئی تھی کچھ دن پہلے, اور تالا بھی نیا خریدا گیا, تو کافی دن سے وہ پلاننگ کر رہی تھی. اور اس کیس میں شوہر کو کیا ابھی تک گرفتار رکھا ہوا ہے یا اس سے تفتیش ہوئی ہے, تو اس میں کیا حقائق سامنے آئے؟ اور شوہر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میں اس کیس کو مزید نہیں چلا سکتا, اس پہ جو کارروائی کی جا رہی ہے وہ بند کی جائے. بالکل, شوہر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, اس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میری بیوی نے قتل کیے ہیں, لیکن وہ اس پلاننگ میں شامل نہیں تھا. اب وہ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے وہ پولیس کو یہ کہہ رہا تھا میں نے کوئی کارروائی نہیں کروانی. تو جس کے بعد سب انسپیکٹر ہے آصف, وہ مدعی بنا ہے, آصف مانگٹ اس کا نام ہے, جو اچرا کا سب انسپیکٹر ہے, وہ مدعی بنا ہے. پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور تمام ایویڈنس جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے گئے ہیں. اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں اس میں اسٹیٹ کو مدعی بننا چاہیے, چونکہ جب گھر والے مدعی ہوتے ہیں تو بعد میں جا کے صلح کر لیتے ہیں. ایسے جو دلخراش واقعہ سنگین جرم ہیں ان کی سزا ہونی چاہیے تاکہ معاشرے میں ایک ایسا میسج آئے کہ آئندہ کسی نے ایسے نہیں کرنا. بالکل. اب جو بات ہم کر رہے ہیں جس طرح اس پیر نے یہ سارا کام خراب کروایا, لیکن مجرم جو ہیں ملزم تو یہی ہیں جی کہ یہ اس کی بات پہ لگ گئے. تو اسی طرح کے بے شمار اور واقعات, لوگوں میں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم نے جیلی پیروں کے پاس نہیں جانا. آج کے دور میں بھی اللہ کے ولی بھی موجود ہیں, لیکن ہمیں خود سے سوچنا ہوگا کہ ہم قرآن کے راستے پہ چلیں. بالکل. ہم اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے قرآن کریم میں, تو ہم جو آسانیاں ڈھونڈتے ہیں بابا جی کرن گے, تو بابا جی ایسے ہی کام کرتے ہیں. شادرہ میں ایک نوجوان کو اپینڈکس کی درد شروع ہوئی, اس کے گھر والے بابا جی کے پاس لے گئے. بابا جی نے سرسوں کا تیل گرم کر کے اس کو ملنا شروع کر دیا, تو اس کی اپینڈکس جو ہے وہ بابا جی کے آستانے پہ پھٹ گئی. تو جب اس کو ہاسپٹل لے کر آئے, میں ہاسپٹل لے کر آئے, تو ڈاکٹروں نے پھر کہا کہ مشکل ہے اس کی جان بچے, اندر زہر پھیلا ہوا ہے. تو وہ بچ تو گیا, لیکن بابا جی نے کوئی کسر نہیں چھڈی,
اسی طرح بے شمار ایسے بابے ہیں جو جعلی پیر ہیں، جعلی عامل ہیں، وہ لوگوں کو ڈیٹریکٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا خود کہ ہم اپنی عقل استعمال کرنی ہے. دیکھیں اس میں اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. جو لوگ بابے ڈھونڈتے ہیں یا شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اپنے بچوں کو سمجھاتے رہے، اپنی بیوی کو سمجھاتے رہے، لیکن جب بچے اور بیوی نہ سمجھے، نہ اللہ کے راستے پہ آئے، نہ حضرت نوح علیہ السلام کو تسلیم کیا، تو پھر دونوں بچے اور بیوی اس طوفان نوح میں تباہ ہوئے، غرق ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ کا لہجہ بھی سورہ نوح کی تفسیر اگر پڑھی جائے تو اس میں چینج ہے کہ اے نوح اب نہ کہنا میرے بچے. تو ثابت یہ ہوا کہ اگر ہم خود پریکٹیکل نہیں ہوں گے تو باپ حضرت نوح علیہ السلام بھی ہوں تو وہ ہمیں نہیں بچا سکتے. بابے تو کسی گنتی میں نہیں آتے. تو یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. آج کا پوڈ کاسٹ بھی کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو اس طرح کے جعلی پیر ہیں، جو ڈونگی ہیں بابے، ان کو گرفتار ہونا چاہیے. بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھی پارلیمنٹ سے کوئی ایسا قانون پاس کروانا چاہیے، خاص کر دو چیزوں کے لیے. ایک تو جو اس طرح کا واقعہ ہو اس میں مدعی اسٹیٹ بنے، اور جو دوسرا اس طرح کا کوئی جعلی پیر جنہوں نے دکانداریاں اسلام کے نام پہ لگائی ہوئی ہیں ان کے خلاف بھی سخت ایکشن ہونا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں بلا شبہ یہ جرم جو ہے وہ ان لوگوں کا ہی ہے جو ان بابوں کے پیچھے جاتے ہیں. پھر شیطان تو کھلا چھوڑا ہوا ہے، وہ بھی اپنا کام کرے گا، لیکن پھر سزا شیطان کو نہیں ہونی. یہ ہم نے خود سوچنا ہے کہ اس کے وسوسے میں ہم کیوں آئیں. تو ہم اگر سیدھے راستے پہ رہیں گے تو پھر اس طرح کے جو وارداتیں ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں. اچھا سر، کہیے گا کہ ابھی ردا اس وقت کہاں ہے؟ پولیس کی حراست میں ہے، اور اس کا اب فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب بالکل جس طرح ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا نے ایک نیوز سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ تمام ایویڈنس اکٹھے کیے جا چکے ہیں اور بڑا ہی مضبوط کیس بنایا جا رہا ہے، اور ردا کو عدالت کے ذریعے ضرور کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. لیکن جو اچانک تفتیش تبدیل ہوئی ہے، سی سی ڈی کے سپرد کی گئی ہے، تو جس طرح 700 کالز شہریار کی بھی ہیں جو ردا کے ساتھ ہیں 40 ڈیز میں، تو اگر شہریار نے سی سی ڈی کی حراست سے چھڑانے کی کوشش کی ردا کو، تو پھر سی سی ڈی جو ہے وہ ریٹیلیٹ بھی کر سکتی ہے. اور آئندہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ردا جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے گی. ناظرین، یہ جو شفاقانہ اور ایک بے دردی سے قتل کیے گئے اپنے بچوں کا جو واقعہ لاہور میں پیش آیا، ردا کو ہم جسٹیفائی تو نہیں کرتے، اس کو ہر طرح کی سزا جو ممکن سزا ہے اس کو ملنی چاہیے، تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے عبرت کا نشان یہ بنے. اور آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس کیس میں مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے. آج کے پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.